امام صاحب پہ ایک بہت بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو کافر قرار دیتے تھے اور کافر قرار دینے میں جلد بازی سے کام لیتے تھے. اس معاملے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر قرار دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن کو کافر قرار دیتے تھے وہ کافر تھے یا نہیں تھے. ورنہ تو لوگوں کو کافر قرار دینے کا معاملہ اگر آپ اس پہ گفتگو کریں گے تو فقہاء کی کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گا. باب الارتداد حنبلی علماء کرام ہو یا مالکی ہو یا شافعی ہو یا حنفی ہو، چاروں مذاہب کے علماء کرام نے جو فقہ کی کتابیں لکھی ہیں ان تمام کتابوں میں آپ کو یہ باب ملے گا باب الارتداد، کہ کون سے ایسے اقوال ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی حرکتیں ہیں، کون سے ایسے عقائد اور نظریات ہیں جن کی وجہ سے انسان کافر بن جاتا ہے. تو انہوں نے بھی بتایا ہے کہ جو یہ کام کرے کافر، جو یہ بات کہے وہ کافر، جو یہ عمل کرے وہ کافر، جو یہ سوچ رکھے وہ کافر. یہ تو انہوں نے بھی کہا. تو صرف امام محمد بن عبد الوہاب کو اس معاملے میں بدنام کیوں کیا جائے؟ امام صاحب نے بالکل ان لوگوں کو کافر قرار دیا جو اس فتوے کے حقدار تھے، جن پہ فتویٰ لگتا تھا. اور یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے. قرآن کریم کئی دفعہ کہتا ہے وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے. تو یہ چیز تو آپ کو قرآن میں ملے گی، احادیث میں ملے گی، یہ چیز آپ کو فقہ کتب میں ملے گی. امام صاحب سے جب یہ بات کی گئی، یہ اعتراض ان کے سامنے رکھا گیا، تو انہوں نے کہا مجھے میرے چند سوالوں کا آپ جواب دے دیں. آپ بتائیں ایک آدمی دین اسلام مکمل طور پہ مانتا ہو، آخرت کا انکار کرتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیوں جی تو آخرت کا انکار کرے گا میں آخرت نہیں مانتا باقی سب باتیں مانتا ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہے. کہتے سب کا یہ فتویٰ ہوگا، میرے اکیلے کا یہ فتویٰ نہیں ہے، سب کا فتویٰ ہوگا. اگر ایک آدمی کہے میں پورے دین کو مانتا ہوں لیکن میرے نزدیک نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، پڑھ لے تو اچھی بات ہے لیکن پڑھنا واجب نہیں ہے، جی کیا فتویٰ لگے گا اس کے اوپر؟ نماز پڑھنے میں سستی کرنا، اس میں تو اختلاف ہے امت میں. تو جو نماز پڑھنے میں سستی کرے اس کو کافر قرار دیں گے یا نہیں دیں گے؟ لیکن جو کہے میں نماز کو واجب مانتا ہی نہیں، نماز کو میں ضروری مانتا ہی نہیں، تمام علماء کرام کسی کو کافر ہے. تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. آپ نماز میں یہ کوتاہی کرنے والے کو کافر قرار دے رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ نماز واجب نہیں ہے، پڑھ لینا بہتر ہے. تو کہتے ہیں میں تو اس معاملے میں گفتگو کرتا ہوں تو میری گفتگو کا تعلق توحید سے ہوتا ہے، شرک سے ہوتا ہے، اور توحید و شرک کا معاملہ نماز سے کہیں اوپر ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن نے یہودیوں اور عیسائیوں کو کافر قرار نہیں دیا؟ یہ امام محمد بن الوہاب کہہ رہے ہیں. کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. لیکن تم لوگ یہ کہتے ہو کہ محمد بن عبد الوہاب انہیں کافر قرار دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. ہمیں مشرکین سے جا کے ملا دیا ہے. مشرکین تو کلمہ پڑھتے ہی نہیں تھے اور ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. تو امام صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہودیوں عیسائیوں کو کافر قرار دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. کیا صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بنی حنیفہ کو کافر قرار دیا تھا یا نہیں کافر قرار دیا تھا؟ مسیلمہ کذاب کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے بنی حنیفہ جو مسیلمہ کذاب کو نبی ماننا شروع ہو گئے تھے، صحابہ کرام نے ان کو کافر قرار دیا، ان کے خلاف لڑائیاں لڑی.
کے بعد مسلمان ہوئے، نمازیں پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کو رسول مانتے تھے، لیکن کیوں کافر قرار دیا؟ تمہارا جواب یہ ہوگا اس لیے کہ انہوں نے مسیلمہ کو جو نبی نہیں تھا نبی کے مقام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ امام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں تو پھر میں اس کو کافر قرار دیتا ہوں جو انسان کو نبی کے مرتبے سے بھی بڑھا کے رب کے مرتبے میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صحابہ کرام نے اس کو کافر قرار دیا جو مسلمہ انسان کو، عام انسان کو نبی کے درجے تک پہنچا رہا ہے، تو کہتے ہیں میں تو ان کو کافر قرار دیتا ہوں جو عام انسانوں کو نبی کا درجہ تو چھوٹا ہے اللہ کے معاملے میں، اللہ کے درجے تک پہنچاتے ہیں۔ تو امام صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کافر قرار دیا ہے، کن کو کافر قرار دیا ہے؟ اور آج بھی ہر گروہ کسی نہ کسی مسئلے میں کسی نہ کسی آدمی کو کافر قرار دے رہا ہے۔ تو مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب نام لے کے کسی کو کافر قرار دیا جائے۔ نام لیے بغیر جب آپ کافر قرار دیں اور بتائیں مثال کے طور پہ جو قبر والے کو پکارے، فوت شدہ کو پکارے، وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں نام لے کے کسی کو کافر قرار نہیں دینا کہ فلاں آدمی کو میں نے دیکھا ہے کہ قبر والے کو پکارا تھا اس لیے وہ کافر ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ نام لے کے کافر قرار دینا یہ میرے جیسے طالب علموں کا کام نہیں ہے، آپ جیسے عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے کبار علماء کرام کا، یہ کام ہے مسلمان جج اور قاضی کا جس کے پاس باقاعدہ دین کا علم ہو۔ تو اس مسئلے پہ تفصیل کے ساتھ امام صاحب نے گفتگو کی ہے، آگے چل کے بھی گفتگو آئے گی۔